بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر وعاشروهن بالمعروف. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرات محترم، میں شکر گزار ہوں اور بڑی خوشی بھی ہے کہ الحمدللہ ذکر حبیب کے لیے میرا نام آ گیا. یہ میری سعادت کی بات، اور ہم سب جو یہاں جمع ہیں، یہاں جمع ہوئے، یہ ہم سب کی سعادت کی بات. میں مبارکباد دیتا ہوں سیرت النبی کے صدر صاحب اور تمام اراکین کمیٹی کو کہ یہ بڑا مبارک عمل، ذکر حبیب سے بڑھ کر کے کوئی عمل نہیں. اللہ کے نبی کا ذکر کرنا اور اللہ کے نبی کی شان بیان کرنا، یہ سننا، یہ سب سے بڑی عبادت. اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے، ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے اور عبادت میں سرور اور لذت حاصل ہوتی ہے. حضرات محترم، یوں تو اللہ کے نبی کی شان میں بڑے بڑے لوگوں نے کلام کیا ہے اور بڑے بڑے لوگوں نے اللہ کے نبی کی شان کو بیان کیا ہے، لیکن بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ایسے ہیں، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اللہ کے نبی کے عاشق، انہوں نے بھی اللہ کے نبی کی شان کو بیان کیا. انہی میں سے ایک شاعر ہے جگن ناتھ آزاد، ایک ہندو غیر مسلم بھائی ہمارے شاعر گزرے ہیں، مشہور شاعر جگن ناتھ آزاد. جگن ناتھ آزاد نے اللہ کے نبی کی شان میں کلام کیا ہے. کہتے ہیں وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تقریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں آج تھا ویرانہ، افلاطون کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا. شاعر صاحب کہتے ہیں غرض دنیا میں ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے دفق پر دفعتاً سیلاب نور آیا. جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا. شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا. سبحان اللہ. اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا. صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. سبحان اللہ. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو رحمت کے بہت سے معنی آتے ہیں. رحمت کا ایک معنی وہ ہے کہ وہ چیز جس سے انسان کو سکون و اطمینان حاصل. رحمت وہ چیز ہے جس سے انسان کو سکون و اطمینان حاصل. رحمت کے معنی رفعت، رحمت کے معنی عظمت، رحمت کے معنی بلندی، اور رحمت کے معنی وہ نور
جو کفر و شرک کے اندھیروں کے بعد حاصل. رحمت کے معنی وہ سکون جو انسان کو دکھوں کے بعد حاصل، وہ سکون جو دکھوں کے بعد حاصل ہو. غرض یہ کہ رحمت کے مختلف معانی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو عالم والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. دنیا میں بہت سے عالم ہیں، بہت سے جہاں ہیں. ایک انسانوں کا جہاں ہے، ایک عورتوں کا جہاں ہے، ایک جانوروں کا جہاں ہے، ایک جناتوں کا جہاں ہے، ایک حیوانات کا جہاں ہے، ایک نباتات کا جہاں ہے، ایک مزدوروں کا جہاں ہے، ایک غریبوں کا جہاں ہے، ایک کسانوں کی دنیا ہے. غرض یہ کہ دنیا میں مختلف جہاں اور مختلف عالم ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر عالم کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے کہ ہر جہاں میں آپ کی روشنی ہے، ہر جہاں میں آپ مہتاب ہیں، ہر جہاں کے آپ آفتاب. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے نبی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے. اللہ کے نبی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے. میرے پیغمبر مزدور کے لیے بھی رحمت. میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے ایک مزدور مزدوری کرتا تھا. ایک دن، 2 دن، 10 دن، مہینوں مزدوری کرتا، لیکن اسے اس کی مزدوری پوری نہیں ملتی. لوگ اس کی مزدوری کھا لیتے اور پھر اسے کام کرانے کے بعد دھکے کٹواتے اور اس کی مزدوری اس کو نہیں دیتے. وہ مزدور بیچارہ حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرتا تھا. میرے آقا آئے تو آقا نے فرمایا آتُ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَن يَجُفَّ عَرْقُهُ کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. تو میرے آقا کا آنا ایک مزدور کے لیے رحمت ہے. میرے آقا کا آنا کسان کے لیے رحمت ہے. آقا نے فرمایا کہ جو کسان کسی بنجر زمین کو حاکم شہر کی اجازت سے آباد کر دے تو وہ اس زمین کا مالک ہو جائے گا. میرے پیغمبر کا آنا جانوروں کے لیے رحمت. ایک اونٹ بگڑ گیا، سرکش ہو گیا اور وہ ایک باڑے کے اندر تھا، جو جاتا تھا اسے مارنے کے لیے آتا تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کھڑے ہیں. اللہ کے حبیب آئے کیا بات ہے کہ اونٹ بگڑ گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، بگڑ گیا ہے، کسی کو نہیں چھوڑ رہا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تم ٹھہرو، مجھے جانے دو. صحابہ روکنے لگے، یا رسول اللہ آپ مت جائیے، خطرہ ہے. اللہ کے حبیب چلے گئے کہ تم پریشان مت، میں جاتا ہوں. دیکھا کہ اللہ کے حبیب جیسے ہی گئے، اللہ کے حبیب کو دیکھتے ہی وہ اونٹ جو ہر ایک کو مارنے کے لیے آ رہا تھا فوراً ایک معصوم بچے کی طرح بلک کر کے رونے لگا اور آقا کے قدموں میں آ کر کے سر رکھ دی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حیران ہو گئے اور معلوم کیا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے. آقا نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین نے بتایا ہے کہ یہ مجھ سے اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم کھانے کو دیتا ہے. آقا نے فرمایا کہ آئندہ اسے چارہ زیادہ کھلاؤ اور اسے کام کم لو. تو میرے آقا کا آنا ایک مزدور کے لیے بھی رحمت ہے. اللہ کے نبی کی آمد سے قبل عورتوں کی منڈیاں لگا کرتی تھی. قیصر و کسریٰ عورتوں کی منڈیاں لگایا کرتے تھے. عورتوں کو جنسی مال کی طرح فروخت کیا جاتا تھا. عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. خاص مخصوص پیریڈ کے زمانے میں عورتوں کو درختوں سے باندھ دیا کرتے تھے، گھر سے باہر کر دیا کرتے تھے. میرے آقا آئے. عرب کی بھی بڑی عجیب حالت تھی. عرب میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. غیرت کے مارے
کہ کہیں کسی کو ہمیں اپنا داماد نہ بنانا پڑے، وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے، مکہ المکرمہ میں آج بھی وہ قبرستان موجود ہے جہاں پر لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور ابھی چند سال پہلے وہاں کسی وجہ سے کھدائی شروع ہو گئی تو وہاں کی زمین رنگین نکل کر کے آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمین سے آج بھی خون ابل رہا ہے۔ گورنمنٹ نے اس کی حد بندی کرا دی ہے اور اسے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ تو میرے آقا نے آ کر کے فرمایا، عورت کو عزت دیتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا کہ جو کوئی کسی عورت کو بری نظر سے دیکھے گا، روز قیامت اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے۔ میرے آقا نے عورت کی 4 حیثیتیں بتلائی کہ عورت کی 4 حیثیتیں ہیں۔ اگر بیوی ہے تو بھی عزت والی ہے، بیٹی ہے تو بھی عزت والی ہے، بہن ہے تو بھی عزت والی ہے، ماں ہے تو بھی عزت والی ہے۔ اور آقا کی زندگی میں چاروں کے لیے بے مثال نمونہ ملتا ہے۔ آقا جب تشریف لاتے ہیں تو آقا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سب سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ آقا کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے، جب مدینہ واپس تشریف لاتے، اپنے گھر بعد میں جاتے، پہلے اپنی بیٹی کے گھر جاتے۔ اور آقا کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی کوئی چیز باہر سے تشریف لایا کرتے تھے، باہر سے کوئی خرید کے لاتے تھے، تو پہلے اپنی بیٹی کو عطا کیا کرتے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، مسلمانوں سنو توجہ سے، ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ جب تم باہر سے کوئی چیز خرید کر کے لاؤ تو سب سے پہلی حقدار تمہاری بیٹی ہے، اس لیے کہ وہ 4 دیواری کے اندر ہے، وہ تمہاری سب سے زیادہ محتاج، سب سے پہلے اس کو دو۔ یہ آقا نے تعلیم۔ اور میرے آقا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا ادب کیا کرتے تھے کہ جب وہ آتی تو آقا ان کو دیکھ کر کے ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے، اور پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھاتے اور پھر آپ خود تشریف فرما ہوتے۔ یہ آقا نے بیٹی کا ادب سکھایا ہے کہ بیٹی کو پیار کیسے دینا ہے، بیٹی کی عزت کیسے کرنی۔ جس معاشرے میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس معاشرے میں آقا کی تعلیم یہ ہے کہ جو چیز باہر سے لا رہے ہو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دو، اور بیٹی کے لیے عزت و احترام سے کھڑے ہو جاؤ، اور پہلے اسے بٹھاؤ پھر تم بیٹھو، پہلے اسے کھلاؤ پھر تم کھاؤ۔ یہ میرے آقا کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی ایک موقع پر، غزوہ حنین کا موقع ہے، قبیلے بنو سعد کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے، تقریباً 6000 قیدی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ایک بڑھیا اماں باہر کھڑی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ سے ملنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں کہ ان سے معلوم کرو کہ تم کیوں ملنا چاہتی ہو، کیا کام ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں اپنے پیغمبر سے جا کر کے کہو کہ میں ان کی بہن ہوں، میں ان سے ملنے آئی ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آقا کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ بڑھیا اماں کہتی ہیں کہ وہ آپ کی بہن ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری تو کوئی بہن ہی نہیں ہے، میں تو اکیلا ہوں۔ جا کر کے ان سے دوبارہ پوچھو کہ آپ کیوں آئی ہیں اور آپ کو کیا کام ہے۔ پھر صحابہ جاتے ہیں، وہ پھر کہتی ہیں کہ میں نے تمہارے سے کہا نہیں کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، میں نبی سے ملنا چاہتی ہوں۔ آقا کو پھر جا کر کے اطلاع دیتی ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ اچھا جاؤ بہن کو بلا کر کے لاؤ۔ اور عرب کے اندر جب کوئی آدمی کسی کی سب سے زیادہ عزت کرتا، سب سے زیادہ احترام کرتا، تو اپنے بدن کی یا اپنے سر کی چادر اتار کر کے بچھا دیتا اور اس پر مہمان کو بٹھاتا۔ آقا نے اپنے بدن کی چادر اتاری اور بچھائی،
اور اسے بلایا اور فرمایا کہ بہن یہاں بیٹھو، بہن یہاں بیٹھو۔ وہ چادر جو معراج کی رات عرش پر گئی، وہ چادر جس پر آقا نے سجدہ کیا، وہ چادر جو آقا کے بدن مبارک پر رہی، وہ چادر جس نے تہجد کے وقت آقا کے آنسوؤں کو ضبط کیا، آقا نے وہ کس کے لیے بچھائی ہے؟ کس کے لیے بچھائی ہے جی؟ زور سے بولیں۔ ایک بہن کے لیے جس کے بارے میں یہی معلوم نہیں کہ وہ بہن بھی ہے نہیں ہے، جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی بہن ہوں، بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، آقا نے اس کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی۔ پھر آقا پوچھتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، بڑی بھی آپ ہیں کون؟ کہنے لگی آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں، میں آپ کو پیاس کے وقت پانی پلاتی تھی، میں آپ کو لے کر کے بکریوں کو ساتھ میں لے کر آپ کو لے کر بکریاں چلانے جایا کرتی تھی، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے لوریاں گاتی تھی، میں آپ کو گود میں لے کر کہتی تھی اللہم ابقی لنا محمد، اے اللہ میرے محمد کو عزت دے، اے اللہ اس کو عرش کی عزت دے، اے اللہ اس کو فرش کی عزت دے، اے اللہ اسے نبوت کے علوم دے، اے اللہ اسے شریعت کے علوم دے، اے اللہ اسے طریقت کے علوم دے، اور اے محبوب آپ مجھے نہیں پہچان رہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ بہن میں پہچان گیا، تو شیمہ ہے، تم شیمہ ہو، تم میری واقعی بہن ہو۔ اور اللہ کے حبیب نے پوچھا کہ بہن آپ کس لیے آئی؟ بہن نے کہا کہ بھائی میں کیا بتاؤں، آج میں آپ کے در پر خیرات مانگنے کے لیے آئی، میں آپ کے در پر خیرات مانگنے کے لیے آئی، میرا شوہر آپ کے در پر آیا ہے، وہ آپ کے دشمنوں میں سے تھا، اس کے ہاتھوں پاؤں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، وہ رسیوں سے جکڑا ہوا ہے، یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کی رہائی کے لیے آئی ہوں، میں آپ کی بہن ہوں، اور بہن کبھی بھائی کے دروازے سے مایوس نہیں لوٹتی، بہن کبھی بھائیوں کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتی، یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کی رہائی کے لیے آئی۔ آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایک بہن بھائی کے دروازے پر آئی اور بھائی سے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بھیک مانگ رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ بہن تو گواہ رہے، میں تیرے شوہر کو بھی آزاد کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ 6000 قیدیوں کو، پورے قبیلے کو آزاد کرتا۔ فوراً بہن نے نعرہ لگایا اللہم ابقی لنا محمد، اے اللہ میرے محمد کو باقی رکھ، میرے محمد کو عزت دے، عرش کی عزت دے، فرش کی عزت دے، اپنا حبیب بنا۔ تو میرے آقا کی یہ تعلیم ہے کہ جب بہن تمہارے دروازے پر آئے تو بہن کو مایوس مت کرو، بہنوں کو مایوس مت کرو، انہیں دے کر کے خوش کر کے روانہ کرو، کیونکہ ان کے نصیب سے تمہیں ملتا ہے۔ بہنوں کو واپس خالی ہاتھ محروم نہیں لوٹانا چاہیے، غور کرنا چاہیے مسلمانوں کو جو وراثت کا مال کھا جاتے ہیں اور بہنوں کو حصہ تک نہیں دیتے۔ میرے آقا کی تعلیم کیا ہے کہ بہن اگر تمہارے سے کوئی نفلی بھی مطالبہ کر دے، وراثت کا حق تو اللہ نے دیا ہے، جو مارنا جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے، روز قیامت میں اللہ کے یہاں بڑی باز پرس ہوگی اور بڑے بڑے داڑھی ٹوپی والے، بڑے بڑے تہجد گزار پکڑے جائیں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو آقا کی تعلیم یہ ہے کہ بہنوں کو مایوس مت کرو، انہیں خالی ہاتھ مت لوٹاؤ۔ اسی طرح میرے آقا کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی ماں کا بھی ادب کرو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لاتی تھی، تب آقا اپنی نبوت کی چادر ان کے اعزاز کے لیے اپنے ہاتھوں سے بچھاتے تھے، کسی اور کو موقع نہیں دیتے تھے۔ فرماتے تھے میری والدہ ہے، مجھے خدمت کرنی، اپنے ہاتھوں سے اپنی نبوت والی چادر بچھاتے تھے اور اپنی اماں کو اس پر بٹھایا کرتے تھے اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔
یہ میری آقا کی تعلیم. آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. یعنی وہ جنت جس کے لیے تہجد گزار تہجد پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اور اولیاء اکرام قطب ابدال جس کی تلاش میں جنگلات میں وظائف کر رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اسی طرح بیویوں کا بھی بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے خود حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ. یعنی جابر و ظالم بن کر کے نہیں، بلکہ حسن اخلاق سے پیش آؤ. بعض لوگوں کا مزاج ہے